وبرکاتہ۔ Recording in اچھا جی، progress. سورہ یہ کریں گے جی، کس جگہ سے شروع کرنا ہے ہم نے؟ 6 نمبر آیت سر، یا ایھا الذین۔ جی 6 نمبر آیت سے کرنا ہے، اور سورہ کا نام بتائیے پلیز جلدی جلدی۔ سورہ التحریم۔ جی سورہ التحریم، یہ آخری صورت ہے 28ویں پارے کی، اور ہم آیت نمبر 6 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی ایک چیز سمجھنے والی ہوگی، وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں الفاظ کچھ آئیں گے تو ان کو ہم سمجھیں گے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں جی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ، وقایا اس طریقے سے آپ نے پڑھا ہوا ہے، اتقو بھی اسی سے ہی نکلا ہے۔ قو انفسکم، تم اپنے نفسوں کو، واہلیکم اور اپنے اہل خانہ کو یا اہل و عیال کو، کو بچاؤ، نارو آگ سے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام لوگ جو ہیں ان کی طرف توجہ فرمائی۔ اوپر جو تھی چیزیں وہ ساری کی یہاں آگے ختم ہو جاتی ہیں، کہ جو بتایا تھا حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے جو شان نزول کے اندر آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ساری تصحیح کر دی۔ تو وہ بھی ایک گھرانہ تھا جو مثالی گھرانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تصحیح بھی اس وجہ سے کی کہ اسوہ حسنہ عورتوں کے لیے یا ہمارے لیے بھی کئی چیزوں کے اندر امہات المومنات بھی ہیں، اور اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں آ کے اللہ تعالیٰ لوگوں سے یہ خطاب کر رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل خانہ کہیں، اے اہلیکم، گھر والے یا اہل و عیال نہیں کریں، اہل و عیال کرنا ہے، اہل خانہ کرنا ہے، گھر والوں کو کرنا ہے۔ جی ہیلو یار، چلو جی، اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اس ہاں آ رہا ہے تو چونکہ نار مؤنث ہے تو اس لیے آ رہا ہے کہ اس کا وقود۔ اب یہ صہیب کے لیے ممکن ہے نیا لفظ ہو، ورنہ پہلے پارے میں یہی الفاظ آ گئے ہیں کہ اگر تم نہیں کر سکو گے یہ چیلنج قبول، اور اگر وہ کیا ہے آیت جی؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ وہی الفاظ یہاں بھی آگے ہیں دوبارہ، وقود۔ وقود یہ ذہن میں رکھیے گا، جلانے والی چیز جو ہے، ایندھن ہم اس کو کہتے ہیں۔ آپ جب جائیں گے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے تو پیٹرول پمپ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا محطۃ الوقود، جی فلنگ سٹیشن پہ لکھا ہوا ہوگا محطۃ الوقود لکھا ہوگا، پیٹرول پمپ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ہے وقودها الناس، اس کا ایندھن لوگ، والحجارۃ اور پتھر ہیں۔ یہاں جناب ڈرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی یہ آگ ہے جہنم کی، جس کے بارے میں کیا حدیث ہے جی کہ کتنی گرم ہے، گساتی بتائیں گے؟ 70 گنا۔ ہاں جی بالکل، یہ جو تمہارے پاس آگ ہے دنیا کی، اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے یہ آگ جو اللہ تعالیٰ نے گئی ہے۔ تو میں عام طور پر بتاتا ہوں کہ بھئی جو دنیا کے اندر بہت زیادہ گرم آگ ہے وہ عام طور پر فرنس کے اندر، فاؤنڈریز وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتی ہے، وہ بھی آگ ہے نا دنیا کی۔
اور اس کو دیکھیں اس کا ٹیمپریچر کیا ہے، اور پھر اس کو 70 سے ملٹیپلائی کریں، اور پھر پتہ چلے گا کہ یہاں انتہائی اہم ذمہ داری اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے رہا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وہ جلتی ہی جب لوگ ڈالیں گے اس سے، اور پتھر اس وقت موجود ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے بنا کے تیار کر رکھی ہے۔ آگے ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یہ دونوں صفات ہیں۔ اس پر علیہا، اس پر مقرر ہیں، ملائکۃ فرشتے، غلاظ، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری زبان کا لفظ ہے غلیظ، ہم کہتے ہیں گندا، ایسے ہی ہے نا، یہی کہتا ہے غلیظ ہے جی سر، جی۔ اب عربی کے اندر غلیظ کے معنی وہ دل ہے یا وہ انسان ہے، بلکہ دل سے ہی ہے جو اتنا سخت ہو کہ اس کے اندر کبھی رحم نہ آئے۔ سخت دل، سخت دل، اب تند خو بھی مطلب اس کا ترجمہ ہوا ہے، سخت دل بھی ہے بالکل۔ تو سخت دل اصل میں ہمارے پاس وہی الفاظ ہے نا، لیکن یہ تو سخت دل کے اندر بھی ممکن ہے رحم ہو جی، لیکن یہاں غلیظ کی جمع ہے، تو یہاں ہم تند خو کریں یا سخت دل کریں، تو آپ کہہ رہے ہیں سخت دل کریں، ٹھیک ہے جی۔ آگے جو سخت دل ہیں، شداد، یہ شدید کی جمع ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور شدید کے معنی ہے بہت سخت، بہت سخت۔ بہت سخت۔ اب اس کے تو اس کی شداد جمع کے اندر آ جائے گی، جب فرشتوں کے لیے ہیں لگائیں گے تو وہ شداد تب بنے گا سخت، دل کر لیا۔ اور اس کا سخت گیر ایک تو ہے ترجمہ، دوسرا یہ ہے زور آور، تیسرا یہ ہے کہ انتہائی مضبوط، یعنی کہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے، وہ میں سوچ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، مقام کا لفظ آتا ہے کہ وہ جو ہتھوڑے جس سے ماریں گے وہ اتنا ہتھوڑا بڑا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر ایک ہتھوڑا آتا ہے، وہ اس کو اٹھانا ہو تو وہ جو اٹھانے والا ہے وہ تو شدید ہونا چاہیے کہ نہیں، مضبوط۔ تو اب ترجمہ کیا کرنا ہے، زور آور، مضبوط یا سخت گیر؟ باقی ساتھی نہیں بولتے نا جی، چلیں آپ کہہ رہے ہیں زور آور، ٹھیک ہے جی، زور آور ہیں، تو ان پر وہ فرشتے مقرر ہیں جو بہت سخت دل ہیں اور بہت زور آور ہیں۔ اب یہ جگہ آ رہی ہے جس کو ہم نے احتیاط سے پڑھنا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، بڑا آسان ترجمہ لگ رہا ہے، ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، ایک ہوتا ہے عصا نافرمانی کرنا، لا یعصون وہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی، ما امرہم جو اس اللہ نے انہیں حکم دیا، جی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اس نے انہیں حکم دیا، یہ ترجمہ بنے گا، یہ ایک الگ سے۔ آگے ہے وَيَفْعَلُونَ، دوبارہ آ رہا ہے ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں ما جو یؤمرون انہیں حکم دیا جاتا ہے یا وہ حکم دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی سر۔ اب پڑھے میرے ساتھ، اور اس کے اندر چیز کیا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، بلکہ تو کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو، یہ ہے اصل چیز کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، میں اس کا پہلا حصہ پڑھ دیتا ہوں،
اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر 893 حدیث کا نمبر ہے، کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت، اس کا وہ مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ تو شروع ہوتی ہے حدیث، پھر آگے جاتی ہے جو حکمران ہے اس کی جو رعایا نیچے ہے، اس کی کس طریقے سے تربیت کرنی ہے، ان کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، اللہ کے ساتھ کیسے ملانا ہے، وہ ہے حکمران، اس سے سوال پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، جواب دہ ہے وہ۔ اور جو شوہر ہے وہ اپنے گھر کے بارے میں، چونکہ اس کو بنایا کیا، اولو الامر بنایا اپنے گھر کے اندر، ایسے ہی ہے نا، اور اس سے وہ سوال پوچھا جائے گا۔ بیوی جو ہے وہ لفظ وہاں آتا ہے شوہر کے گھر اور بچوں کی، وہ ذمہ دار ہے، اس کی جواب دہی کی جائے گی۔ یہ ہے جناب جواب دہی۔ تو سبق جو ہے وہ لیں، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کیا ہے ترجمہ؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ ہاں بالکل، بڑی زبردست، یہ نماز ایسی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وادن غیر ذی زرع کے اندر بٹھایا تھا، تو آگے جو لفظ آتا ہے پہلا ہی وہ ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ یہاں نماز کو قائم کریں۔ یہاں بھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے اہل خانہ کی، یا اے مخاطب تو اپنے اہل خانہ کی، اہل خانہ کو نماز کا حکم دے، اور آگے کیا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ، اور پھر اس پر جم جا۔ یہ ہے جناب سب سے پہلے، کم از کم بچہ وہ 7 سال کا، اس کو نماز پڑھانی ہے، 10 سال کا تو ہو جائے، تو پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم کریم سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس بچے کو مارو، کیوں جی؟ تو پھر نماز کی قدر کتنی ہوئی، اہمیت کتنی ہوئی کہ اللہ رحیم ہے کریم ہے، وہ ہر جگہ پہ کہتا ہے نہ مارو نہ مارو نہ مارو، لیکن ایک چیز ایسا ہے جس کے لیے کہتے ہیں 10 سال کا ہو جائے اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر سختی کر کے بھی، مار کے بھی اس کو نماز پڑھاؤ۔ تو بھائیو یہ تو ایک حصہ ہے، باقی دین پورے کا پورا موجود ہے، جتنا بھی آپ کو آتا ہے، مجھے آتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو آگ سے بچانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آگ جو 70 گنا دنیا کی آگ سے زیادہ ہے، اور اس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، اور وہ فرشتے ہم نے کہا کہ بھئی انتہائی سخت دل ہیں، کوئی رحم نہیں، جو آگ کے اوپر ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے۔ مالک فرشتہ داروغہ جو ہے، شداد کا آپ نے ترجمہ کروایا کیا جی؟ وہ زور آور ہے، زور آور کیا، بالکل جی۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، ایک تو یہاں کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فورٹیفائی کیا اور کہا کہ اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ چلیں جی، اب یا ایہا الذین آمنوا کا ترجمہ کریں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اب امر ہے، حکم اللہ کا، کو ترجمہ تم بچاؤ تم بچاؤ، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنے نفسوں کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل و عیال کو، نارو آگ سے، وقودها الناس والحجارۃ، آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں،
علیہا ملائکۃ، اس پر جی فرشتے مقرر ہیں، اس آگ پر مقرر ہیں فرشتے، غلاظ شداد، ترجمہ جی، جو بہت سخت دل، بہت جو زور بہت سخت دل ہیں اور بہت زور آور ہیں، جی یہ غفار اور غلاظ یہ مبالغہ کے صیغے ہیں، اس لیے میں بہت ساتھ لگا رہا ہوں، جی تو بہت زور آور ہیں، لا یاسون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، یہاں تک جملہ ختم ہے، جی جس کا جو اس اللہ نے انہیں حکم دیا، جی جو نہیں، اب میں یہاں تصحیح کروں گا اپنی بھی اور آپ کی بھی، یہ قیامت کا منظر ہے، اللہ تعالیٰ جو قیامت کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے اس کا ترجمہ کس میں کرنا ہے بتائیے؟ مستقبل میں۔ ہاں یہ بھی اصول ہے، قیامت کے بارے میں ماضی آئے گا، ماضی کیوں آئے گا؟ وہ اس لیے آئے گا کہ ماضی ایک حقیقت ہوتا ہے جو گزر گیا، وہ تو دیکھا ہم نے، پڑھا بزرگوں نے دیکھا، تو لہذا وہ جو تاکید ہے اس کی کہ بھی یہ اٹل ہے، اسی طریقے سے جیسے ماضی گزرا ہے اس میں جو بھی حالات، تو لہذا اس لیے ماضی کا لفظ استعمال کرتے، اس لیے ترجمہ کریں گے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جس چیز کا بھی وہ انہیں حکم دے گا، ما امرہم ترجمہ کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہیں بات یا نہیں سمجھے؟ جی آمارا پہلے پتہ ہے قیامت کے بارے میں آئے گا تو آمارا ہی آئے گا، لیکن ترجمہ مستقبل میں کرنا ہے، وَيَفْعَلُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں، اور وہ فرشتے کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جزائے خیر دے جی۔ اور پروفیسر صاحب جی؟ سر پروفیسر صاحب کا مائک آف ہے۔ اچھا مائک آف ہے تو اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے نفسوں اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت سخت دل اور بہت زیادہ زور آور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے جو وہ اللہ ان کو حکم دے گا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کریں گے جو اللہ انہیں حکم دے گا۔ نہیں یہاں پریزنٹ میں کرنا ہے کہ ابھی ٹھیک ہے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، جی، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جی اللہ جزائے خیر دے جی آپ کو۔ اچھا جی اب آ گیا، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن جب آگ کے اندر کسی کو بھی ڈالا جائے گا تو یہاں بھی لوگ بہانے بناتے ہیں، نہیں میں نے تو یہ کام نہیں کیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیچھے بہت صورتوں کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ لوگ اپنا بہانہ بنائیں گے کہ بھی ہمیں وقت نہیں دیا گیا، یا ہمارے پاس فلاں چیز نہیں پہنچی، کسی بندہ نہیں پہنچا جس نے ہمیں بتایا ہو، یا ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ فطرت ہی ایسی کیوں نہیں بنا دی، تو یہ کہ بھی ہم اسلام قبول کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے ان کے بارے میں، یا ایھا الذین کفروا، اوپر تھا یا ایھا الذین آمنوا، اب ہے کافروا، یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا دنیا کے اندر، قیامت کا دن ہے،
لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا نہیں کا صیغہ ہے. ہم یا تعذرون 11واں پارہ شروع ہوتا ہے بہانہ بازی کرنا، بہانہ بنانا، یہ نئے ساتھیوں کے لیے. لا تعتذروا تم بہانہ نہ بناؤ، الیوم آج کے دن، بلکہ بہانے بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم آج کے دن بہانے نہ بناؤ. انما تجزاؤن بے شک تمہیں سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا. جزا اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ اچھے معنی میں آتا ہے جی. تو انما تجزاؤن مجہول سے ہوا ہے کہ بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے دنیا کے اندر. اللہ کی اطاعت نہیں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، کچھ حصے کو مانا، کچھ حصے کو نہیں مانا، نفاق کا شکار رہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ کافر. تو یا ایھا الذین کفروا ترجمہ کریں. اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم آج کے دن تم بہانے نہ بناؤ. تم آج کے دن بہانے مت بناؤ یا نہ بناؤ. انما بے شک بے شک تجزاؤن تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تمہیں بدلہ دیا جائے تمہیں گا بدلہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے. جی، اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب. یا ایھا الذین کفروا اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا الیوم تم آج کے دن بہانے نہ بناؤ، انما تجزون بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے. بس جی یہ ذہن میں رکھیے گا، اور ڈرنا ہے اس بات سے کہ صفت عدل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے کہ عدل انصاف، اگر کسی نے جو بھی کام کیا ہوا ہے اس کا ملنا ہے بدلہ. تو اب اگلی جو آیت ہے وہ بڑی لمبی ہے، وقت ہمارے پاس ہے 17 منٹ ہے ہمارے 15 منٹ ہیں، ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن یہ بڑی ہی اہم آیت ہے. اہم ہے اس کے اندر بالکل جی صحیح. جی یہاں یہ ہے کہ اوپر غلطیاں ساری ہو گئیں، سارا کچھ کیا، اب بھی اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہو، اللہ کی طرف پلٹ آتے ہو، توبو پلٹو، ہم نے کہا تھا توبو کے ساتھ الہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرو. یہ محاورات محاورے کے اندر. تو میں ترجمہ کرتا ہوں ذرا. یا ایھا الذین آمنو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتا رہا ہے وہ ایمان والوں کو، یہ پیار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ گناہ ہو گئے ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک گناہ ہی گناہ ہے. آخری سانس سے پہلے پہلے جب تک یہ دماغ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے عقل فکر دے دی. کتنی بڑی بات ہے، گناہ کے اندر زندگی گزری، ایک لفظ توبہ کا، لیکن وہ توبۃ نصوحہ ہو. اور توبۃ نصوحہ ہم دیکھیں گے کیا ہے. تو میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو. کون سی توبہ؟ توبتاً نصوحا. اب نصوحا کو سمجھنا ہے ہم نے. نصوحا کے ترجمے ہیں، ایک تو ہے خالص، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا ترجمہ اس کا ہے جو مخلص ہو اور خیر خواہ ہو، اس کو بھی نصوح کہتے ہیں. مخلص دوست، خیر خواہ دوست.
اس کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن ہم یہ ہے کہ یہ توبۃ النصوحہ خالص توبہ کرنا ہے یا خلوص والی کرنا خالص ہے؟ توبہ، خالص توبہ توبہ۔ اب یہ خالص توبہ کیا ہے؟ یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، میں نے بتایا تھا سورۃ کس کا ریفرنس دیا تھا کل، میں نے دیا تھا، بہرحال میرے خیال سورۃ المائدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ سورہ آل عمران ہے 201، سورہ نساء 17، آل عمران 35۔ اس کے اندر جی کچھ لوگ کہتے ہیں 6، کچھ لوگ کہتے ہیں 4، تو ہم 4 کی طرف آتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ خالص توبہ کیسے بنے گی؟ پہلی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہا کہ التوبۃ الندم، توبہ کس کا نام ہے؟ ندامت کا نام۔ توبہ کس کا نام ہے جی؟ ندامت کا نام۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان اپنے سابقہ گناہ یا کوئی ایک گناہ جو بھی اس کے دل کے اندر ہے، ہمارے پاس تو گناہ زیادہ ہی ہوں گے، اس کے اوپر نادم ہو، پشیمان ہو کہ یا اللہ میں نے یہ کیا تھا، میں اپنے آپ کو تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرمائے، میں تو اس سے استغفار چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی چیز۔ جی سر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ جب ندامت ہوگی تو یہ گناہ کو چھوڑے گا اور فوراً چھوڑے گا۔ سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو وہ جلد ہی واپس لوٹ آ جاتے ہیں، جو ابھی میں نے ریفرنس دیا ہے سورہ نساء 17 کا، جی وہ رجوع کر لیتے ہیں، فوراً گناہ چھوڑ دے گا اور فوراً چھوڑ دے گا۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ پختہ ارادہ کرے گا کہ میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے بندوں کے ساتھ اللہ سے تو معافی مانگ لی کہ یا اللہ فلاں نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کیا کریں گے؟ لوگ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ قضائے عمریاں پڑھواتے ہیں، ایسے ہی ہے جی، اور لوگ پڑھتے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھتے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اسلام لانا بذات خود توبہ ہے۔ کیا کہ جو بھی اسلام لے آیا، جس نے بھی توبہ کر لی، اپنے صدقے دل سے ندامت ہوئی، اتنا بڑا خزانہ اس کے پاس ہے کہ اس کے پچھلے پورے کے پورے گناہ معاف۔ کیوں جی؟ قضائے عمریاں پڑھنی ہے تو پڑھتے رہو، میں نہیں کہتا کہ بھئی نہ پڑھو، وہ ممکن ہے ندامت کی وجہ سے ہو کہ یار میں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، لیکن قضائے عمری کا کوئی تصور سنت رسول کے اندر نہیں ہے، توبہ کا تصور ہے۔ تو یہ ہے توبۃ النصوحہ۔ وقت کم ہے تو یہاں ذرا دیکھتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں، میں بھی گناہگار، جی آپ گناہگار نہیں ہوں گے، خطا کار ہوں گے، مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بہت زیادہ توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ کون سی توبہ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے توبۃ نصوحا، مرنے سے پہلے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ تو آج ہی کیوں نہ کر لیں کہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، دل سے ندامت ہو جی۔ اور میں نے ابھی وہ آخری بات نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تو آپ نے گناہ معاف کر دے گا، لیکن دنیا کے اندر اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے اور وہ بندہ زندہ ہے تو اس حق کو وہ واپس کرنا ہے یا اس سے معاف کروانا ہے۔ اگر اس حالت میں ہے نہیں دے سکتے تو اس کے اپنا پیر بھی پڑنا پڑے تو اسے کہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ لوگ مرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ آگے جی ہے عسا، ممکن ہے یہ آپ نے کیا، شاید کہ، یہ ہے لفظ جو ایسے شاید کہ گا جی
شاید کہ اللہ کہہ رہا ہے شاید کہ، تو ہم اللہ سے یہی امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ایسا ہوگا، لیکن آسا ہے شاید کہ ربکم تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، یہ پہلے پڑھا ہوا ہے کہ وہ یکفرا دور کر دے عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویدخلکم، یہ بڑی زبردست بات ہے، برائیاں جب دور ہو گئیں تو آدمی تو ہو گیا پاک، وَيُدْخِلَكُمْ ہے ساری، بہت شکریہ جی، وَيُدْخِلَكُمْ اور تمہیں داخل کر دے جنات تجری، ایسی جنتوں میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ آگے کیا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں لا یخزی، رسوا نہیں کرے گا۔ یار کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہاں نام ہے، کیوں جی؟ جی پھر مجھے اپنے مطلب اپنے آپ کو اور میں بھی آپ ترازو میں رکھوں، وہ نبی کی بھی بات آ رہی ہے یہاں، اور والذین آمنوا معہ بھی آ رہی ہے، بل ہے چیز کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا کہ انہوں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اگر ہم نے آپ نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کا پیغام پہنچایا ہے تو انشاءاللہ اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر سورہ الحدید کا آ جاتا ہے جی، نورہم یسعا، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ، اور اس کا محاوراتی ترجمہ کیا ہے بین ایدیہم؟ ان کے آگے، ان کے آگے، ان کے سامنے، سورہ الحدید میں پڑھا ہوا ہے، انفاق فی سبیل اللہ اور جتنے بھی اعمال ہیں یہ نور بن کے ہمارے سامنے ہوں گے۔ پل صراط سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا، اور یہ اعمال جو ہیں یہ نور بن کے ہمارے سامنے آئیں گے۔ بھائیو اس کو ذرا پورے رکت کے ساتھ سنیں، پوری رکت کے ساتھ۔ پل صراط ہے، پل صراط سے جو گزر گیا وہ جنت میں، پل صراط جہنم کے اوپر ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اس سے پہلے اندھیرا ہے اور وہاں تک پہنچنا ہے۔ جن کے اعمال اچھے ہیں، کہا کہ وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کا ایسا نور ہوگا جو عدن، مدینہ سے عدن بہت دور ہے، وہاں تک ان کو دکھائی دے گا، اور اس طریقے سے تھوڑا ہوتا ہوتا جن کے تھوڑے سے بھی عمل ہوں گے ان کا بھی نور ہوگا، وہ تھوڑے تھوڑے چل رہے ہوں گے۔ اور وہاں سورہ الحدید میں ہے کہ منافقین، انفاق سبیل اللہ نہ کرنے والے، وہ بھی ساتھ چل رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہ وہ کہیں گے کہ تھوڑا سا ہمیں نور دے دو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درمیان میں کیا کرے گا؟ دیوار۔ اب وہ دیکھیں گے کہ ان کا تو نور ہی کوئی نہیں ہے، ان منافقین کا۔ اب شدت یہ ہوگی کہ وہ اپنے نور کے بارے میں متفکر ہو جائیں گے، تو یہاں ہے کہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا بین ایدیہم، ان کے سامنے، وبایمانہم اور ان کے دائیں جانب، ایمان دائیں جانب بھی ہے، یمین اور یسار یہ لفظ ہیں، اسی سے بے ایمان میں ہے نا، یہاں تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے الف، تو ان کے دائیں طرف۔ اب جو دعا کر رہے ہیں وہ ہے جی، یہ کیا ہے؟ شاید میری موم بتی جی اس کی وہ ختم ہو جائے، فیول ختم ہو جائے، یقولون وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور، ہم نے پل صراط کے آگے تک پہنچنا ہے۔ تو یہاں وہاں کی دعا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا، اور کیا ہے؟ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر ایک چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جی ذرا پڑھیں جی، یا ایھا الذین آمنو،
اے وہ لوگوں جو اے وہ ایمان لائے لوگوں ہو جو وہ ایمان لوگوں لائے جو ہو ایمان لائے ہو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو توبو اللہ تم اللہ تم سے اللہ سے توبہ توبہ کرو کرو تم اللہ سے توبہ کرو توبتن نصوحا خالص توبہ خالص توبہ خالص توبہ خالص توبہ عسا ربکم ممکن ہے شاید کہ کون ہے تمہارا رب تمہارا رب ممکن ہے کرے ممکن ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم کہ وہ تم سے تم دور سے کر دے تمہاری برائیاں دور کر دے دور کر دے عنکم تم سے تم سے سیئاتکم تمہاری برائیوں کو تمہاری برائیاں ویدخلکم اور اور وہ وہ اللہ تمہیں داخل کرے گا ویدخلکم سوری پلیز ویدخلکم اور وہ اور تمہیں وہ اللہ داخل تمہیں کرے داخل کر دے اور وہ تمہیں داخل کر دے جنات تجری من تحتها الانہار ایسی جنتوں میں جنتوں میں جن جنتوں کے میں نیچے جن کے نہریں نیچے بہ نہریں رہی بہ ہیں رہی ہیں ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یوما اس دن اس دن لا یخزی اللہ النبی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ تعالیٰ وسلم نبی کو صلی اللہ رسوا علیہ نہیں کرے وسلم گا کو رسوا نہیں کرے گا اللہ اس نبی کو تعالیٰ رسوا نبی نہیں کرے صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں اور کو ان بھی لوگوں کو بھی جو اس نبی صلی اللہ ان علیہ لوگوں وسلم کو کے جو ساتھ اس کے ساتھ ایمان لائے ایمان لائے اور ان لوگوں کو بھی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے نورہم ان کا ان کا نور نور ان کا نور ان کا نور یسعی بین ایدیہم ان کے دوڑ رہا سامنے ہوگا دوڑ رہا آگے کے ہوگا آگے دوڑ ہوگا رہا ہوگا ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا وبایمانہم اور ان کے اور ان داہنی کی طرف دائیں جانب اور ان کے دائیں جانب یقولون وہ کہہ کہہ رہے رہے ہوں گے کہیں گے وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اے اے ہمارے رب ہمارے اے رب اے ہمارے ہمارے رب رب اتمم لنا نورنا ہمارے ہمارے لیے پورا لیے کر دے ہمارے ہمارے نور لیے کو پورا کر دے جی پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور یا ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے وغفر لنا اور اور ہمیں ہمیں بخش بخش دے دے وغفر لنا اور ہمیں بخش دے انکا بے بے شک شک تو بے شک بے شک تو علی کل شیء قدیر ہر چیز ہر پر چیز خوب پہ قدرت بہت رکھنے ہر والا چیز ہے پر رکھنے والا خوب قدرت رکھنے والا ہے آج بھی اگر نور پورا کرنا ہے بخشنا ہے تو نہیں کرنا ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، نہ بھی کرے گا تو اللہ ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ تو پورا کر دے۔ اچھا جی کیسر بھائی پلیز۔ جی سر۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو قوا انفسکم واہلیکم نارا تم بچاؤ اپنے نارا تم بچاؤ اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے علیہا ملائکۃ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں غلاظ جو بہت سخت دل سخت ہیں۔ دل شداد اور زوراور ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو آپ کریں وہ گے کر لیں جی ہاں، کریں وہ گے کریں نافرمانی نہیں کریں گے اللہ کی جو وہ اللہ انہیں حکم دے گا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے یا ایھا الذین کفروا اے وہ لوگو جنہوں نے کفر کیا لا تعتذروا اليوم تم آج کے دن کوئی عذر پیش نہ کرو یا تم آج کے دن کوئی بہانے مت بناؤ انما تجزون بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے رہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے توبہ